انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب اس کی راہ میں دشواریاں حائل ہوں تو ان پر اور بھی زیادہ ٹھنڈے دل سے غور کرے اور کامل سکون و اطمینان سے ان کا حل سوچے۔ حیوانات کے جبلی تقاضوں پر فطرت کی طرف سے کنٹرول عائد ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا خونخوار درندہ بھی جب تک اسے اپنی حفاظت کے متعلق کسی خطرے کا احساس نہ ہو یا اسے بھوک نہ ستائے کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ جب کسی بیل کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اسے اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ باقی ماندہ چارہ کون کھا رہا ہے۔ حتیٰ کہ حیوانات کا جنسی تقاضا بھی جو جبلی تقاضوں میں شدید ترین تصور کیا جاتا ہے، فطرت کے اشارے کے بغیر بیدار نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کے جبلی تقاضوں یعنی جذبات پر فطرت نے اپنا کنٹرول عائد نہیں کیا، اسے جذبات پر خود کنٹرول عائد کرنا پڑتا ہے، اور یہ کنٹرول عقل و فکر کی روح سے ہی عائد کیا جا سکتا ہے۔ لہذا عقل و فکر اور دانش و بینش باعث شرف آدمیت اور موجب جوہر انسانیت ہے، اور جبلی تقاضوں یعنی جذبات کی بے باکی حیوانیت سے بھی پست سطح زندگی کا مظہر۔ جہاں تک طبیعی قوتوں کا تعلق ہے، انسان حیوانات کے مقابلے میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ نہ اسے ہاتھی جیسی طاقت حاصل ہے، نہ شیر جیسی قوت درندگی، نہ یہ ہرن جتنا تیز دوڑ سکتا ہے، نہ عقاب جیسا بلند اڑ سکتا، لیکن وہ ان تمام حیوانات کو اپنی عقل و فراست کے زور سے مغلوب اور تابع فرمان بنا سکتا ہے۔ فطرت کی طرف سے سب انسان یکساں واجب التکریم پیدا ہوئے تھے، لیکن جب انسانی معاشرہ میں میری اور تیری کی تفریق و تخصیص پیدا ہوئی تو ان لوگوں نے جو اپنی حوث اقتدار کو حدود فراموش اور اپنے جذبہ حرص و آز و قیود ناآشنا بنانا چاہتے تھے، اس سوال پر غور کیا کہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو کس طرح اپنا تابع فرمان بنا کر ان کی محنت کے ماحصل کو غصب یعنی ایکسپلائٹ کیا جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے عظیم الجثہ حیوانات کو اس لیے مغلوب کیا جا سکتا ہے کہ وہ عقل و فکر سے عاری ہوتے ہیں، اس لیے دوسرے انسانوں کو اپنا مطیع اور فرما پذیر بنانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں کسی طرح عقل و فکر سے بیگانہ بنا دیا جائے، ان کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو مفلوج اور رفتہ رفتہ مسلوب کر دیا جائے۔ آپ تاریخ انسانیت پر غور کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں باہمی کشمکش بیٹل آف وٹس یعنی عقول کی جنگ مسلسل چلی آ رہی ہے۔ حاکم و محکوم، آمر و مامور، مطاع و مطیع، مقتدا و مقتدی، آجر و مستاجر، محتاج و مستغنی کی تفریق و تمیز اسی کشمکش پہم کے مختلف مظاہر ہیں۔ جو زیادہ زیرک اور چالاک تھے انہوں نے ایسے انداز اور طریقے وضع کیے جن سے ان لوگوں کو جو نسبتاً کم عقل و فہم کے مالک تھے اپنے دام تزویر میں لے آئے، اور اس طرح گوشہ سیاست میں حاکم و عامر، دنیا مذہب میں مطاع و مقتدا، اور جہان معیشت میں ربکم الاعلی اور ان داتا بن بیٹھا۔ ایسا انتظام کیا کہ محکوم و مطیع و محتاج طبقہ کی عقل و فکر کے چراغ گل کر دیے جائیں، ان کی فکری صلاحیتیں ابھر نہ پائیں۔ اس نظام کو یہ غور طلب کی، اس نظام کو جس کی روح سے انسانوں کے عقل و فکر کے چراغ گل کیے جاتے ہیں، مذہب کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ اس لفظ کو سن کر شاید چونک اٹھیں،
کیونکہ مذہب کا تصور تو عام طور پر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ مذہب نجات حاصل کرنے کے ذریعے ہی کا نام نہیں، یہ تو مذہب کا ایک گوشہ ہے۔ ہر وہ نظام جو عقل و فکر کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کا تابع بنائے، مذہب کہلاتا ہے، خواہ وہ دہریت کا نظام ہی کیوں نہ ہو۔ خدا کی طرف سے عطا کردہ دین اس نظام کے خلاف چیلنج ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہے، آپ نے دیکھا نا کہ عقلوں کو مفلوج اس لیے کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو اپنا محکوم اور مطیع بنایا جائے۔ دین سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ اسے ضابطۂ قوانین، حکومت اور نبوت بھی کیوں نہ حاصل ہو، کہ وہ دوسرے لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں بلکہ میرے محکوم اور فرما پذیر بن جاؤ۔ یہ دین کا سب سے پہلا اعلان ہوتا ہے، جسے وہ بغرض اختصار لا الہ الا اللہ کے نظریہ حیات کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جب دنیا انسانیت میں ایسا انقلاب عظیم لائے گا تو وہ سب سے پہلے اس اصل و بنیاد کو اکھیڑے گا جس پر انسانی تغلب، استبداد اور استحصال کی عمارت استوار ہوتی ہے، یعنی فرعونیت، سیاسی استبداد، حامانیت، مذہبی اقتدار اور قارونیت، معاشی استحصال کی عمارت۔ وہ ان اغلال و سلاسل کو توڑے گا جن میں انسانی عقل و فکر کو جکڑ دیا گیا تھا، اور ان برفانی سلوں کو اٹھا کر پھینک دے گا جن کے نیچے عقل و شعور کو دبا کر مفلوج کر دیا گیا تھا۔ قرآن کریم نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بتایا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تو اس کا مفہوم یہی تھا، یعنی انسان کو ان شکنجوں سے آزاد کر کے وہ ایسا انتظام کرے گا کہ اس کی فکری صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہوئی بلند سے بلند تر ہوتی جائیں، تاکہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا معصوم و مطیع بنا کر ان کی محنت کو غصب نہ کر سکے۔ آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اس کے ورق پر عقل و شعور کی اہمیت اور فہم و فراست کی عظمت تابندہ حروف میں لکھی ملے گی۔ سورہ اعراف میں ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ جہنم کے مستحق کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی زندگی میں وہ بتا رہا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ کون اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ سنیے عزیزان من کہ وہ اس مخلوق کی نشانی کیا بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جو سینے میں دل تو رکھتے ہیں لیکن ان سے عقل و فکر کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جو آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جو کان تو رکھتے ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ انسان نہیں، حیوانات کے مانند ہوتے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ۔ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ یہ ذرائع علم رکھنے کے باوجود بے خبر اور بے علم رہتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والوں سے اس کا داروغہ پوچھے گا کہ تم کس جرم کی پاداش میں یہاں آ گئے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اس جرم کی پاداش میں کہ جو لوگ ہم سے عقل و فکر سے کام لینے کے لیے کہتے تھے ہم ان کی بات نہیں سنتے تھے،
لو کننا نسمو اور ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم ان کی بات سنتے اور عقل و فکر سے کام لیتے تو ہمارا شمار اہل جہنم میں کیوں ہوتا؟ سورہ یاسین میں ہے کہ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہیں متنبع کیا گیا تھا کہ اپنے بے باک جذبات کے پیچھے نہ لگنا اور عقل و فکر سے کام لینا، تم نے ایسا نہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ جہنم ہے جس سے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ آسمانی انقلاب کے اس پیغمبر عظیم نے صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت پیش کی تو کہا کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں جو تمہیں خدا کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں تو علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں، میں بھی ایسا کرتا ہوں اور میرے متبعین کی بھی یہی روش ہوگی۔ تم اس پر عقل و فکر کی روح سے غور کرو، علم و بصیرت کی روشنی میں اسے پرکھو، اگر تم اس طرح اس کی صداقت پر مطمئن ہو جاؤ تو قلب و دماغ کی کامل رضامندی سے اس کا اعتراف کرو، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا جور و اکراہ نہیں، جبر و استبداد نہیں۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، اب تم میں سے جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم نے جب کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین تو اس کے یہی معنی نہیں کہ اسے تم سے بزور شمشیر نہیں بنوایا جائے گا، یہ تو جبر و اکراہ کی ایک شکل ہے۔ اس سے کہیں زیادہ جور و اکراہ یہ ہے کہ انسانی عقل و فکر کو مفلوج کر کے کسی سے کوئی بات منوائی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اپنے آپ کو فوق الفطرت معجزات اور محیر العقول کرامات کے زور سے نہیں منواتے۔ قرآن کے اولین مخاطب جو مذہب کے خوگر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات طلب کرتے رہے اور حضور ان سے ہر بار یہی فرماتے رہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی عقل و فکر سے کام دے کر دیکھو کہ میری دعوت حق و صداقت پر مبنی ہے یا نہیں، اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے تم سے اپنی بات منوا لوں۔ چنانچہ آپ ان سے تاکیداً فرماتے کہ انسانی زندگی کا یہ بنیادی اصول یاد رکھو کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگا کرو۔ یاد رکھو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سماعت، بصارت اور فہم و ادراک ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پوری تحقیق کے بعد ایسا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو عقل و بصیرت کی روح سے پیش فرماتے اور اپنے مخالفین سے کہتے کہ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، تم اگر سچے ہو تو اپنے دعوے کی تائید میں دلیل و برہان پیش کرو۔ میں بھی اپنی بات کی تائید میں دلائل و برہان پیش کرتا ہوں، تم اگر اسے رد کرتے ہو تو تم بھی دلیل و برہان کی روح سے ایسا کرو۔ ان تصریحات سے واضح ہے عزیزان گرامی قدر کہ قرآن کریم عقل و فکر کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ سبا کی ایک آیت ایسی جامع ہے جس میں قرآن نے تمام تفاصیل کو چند الفاظ میں سمٹا کر رکھ دیا ہے، اور اگر کہا جائے کہ وہ اس باب میں حرف آخر ہے تو اس میں کچھ بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر اپنی دعوت کو پیش کرتے رہے، اس کے لیے آپ نے مختلف طرق و اسالیب اختیار فرمائے۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم کے متنوع گوشے ہیں، یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہے، اس کی تعلیم کی وسعتیں حدود فراموش اور اس کے موضوع قیود ناآشنا ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ اس قسم کی تعلیم کا مبلغ اپنے مخاطبین سے کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات۔ قل
انما اعظکم بواحدۃ، میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے، وہ ایسی بات ہوگی جس میں اسلام کی ساری تعلیم کا نچوڑ آ جائے. ظاہر ہے کہ ایسی بات سننے کے لیے ہر مخاطب آمادہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ ان سے کہتے ہیں کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، مثنی و فرادا. اس بات کے سننے کے لیے اگر تم سب کے سب رکنا نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی، تم ایک ایک دو دو کر کے ہی رک جاؤ اور اللہ کے لیے کھڑے ہو کر میری بات سن لو. بات تو میں تم سے صرف ایک کہنا چاہتا ہوں. جب آپ نے اس طرح ان کی توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لیا تو فرمایا کہ وہ ایک بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے، وہ ایک بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ تتفکروا، تم سوچا کرو. بس یہی تھی وہ ایک بات جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا. اگر تم نے عقل و فکر سے کام لینا شروع کر دیا تو میرا مرحلہ آسان ہو جائے گا. آپ کو عزیزان گرامی قدر معلوم ہے کہ قرآن کریم کی روح سے مومن کی بنیادی خصوصیت کیا ہے، جس کے بغیر ایک انسان مومن نہیں کہلا سکتا. بڑی غور طلب بات ہو گئی نا. یہ کہتا ہے کہ والذین، مومن وہ لوگ بھی ہیں، اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. مومن وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے آیات خداوندی بھی پیش کی جاتی ہیں تو ان پر بھی بہرے اور اندھے بن کر نہیں گر پڑتے. ہمارے ہاں عزیزان من لفظ ایمان کا انگریزی زبان میں ترجمہ فیتھ کیا جاتا ہے. یہ غلط ہے. ایمان فیتھ یعنی اندھی عقیدت نہیں، یہ اس اعتراف حقیقت کا نام ہے جو دل و دماغ کے پورے اطمینان کے بعد عقل و فکر کی روح سے کیا جائے. اسے آپ کنوکشن کہہ سکتے ہیں. مذہب کی بنیاد فیتھ یعنی اندھی عقیدت پر ہوتی ہے. دین علی وجہ البصیرت بائی کنوکشن اختیار کیا جاتا ہے. اور دین یہ کہتا ہے، عزیزان مان ابھی آیت خداوندی آپ کے سامنے آئی، مذہب یہ کہتا ہے کہ بمایست زیادہ رنگی کن گرت تیرے مغاں گویت کے سالک بے خبر نہ بود زراہ رسم منزل ہے. اور دین یہ کہتا ہے کہ سالک تو ایک طرف، تم خدا کی بات بھی سوچے سمجھے بغیر نہ مانو. اس سے واضح ہے کہ دین در حقیقت مذہب کے خلاف چیلنج ہے. اور ضمن اس سے یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ میں نے جو اپنی کتاب کا نام اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن رکھا تھا تو وہ قرآن ہی کی پیش کردہ حقیقت پر مبنی. قرآن کریم نے جذبات، عقل اور وحی کے تعلقات کو 2 آیات میں اپنے مخصوص حسن ایجاز کے ساتھ بیان کر دیا ہے. 3 چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. انسانی جذبات، وہی جنہیں حیوانات کی ضمن میں انسٹنکٹس یا جبلتیں کہا جاتا ہے. انسانی عقل و فکر جسے وجہ شرف انسانیت میں نے عرض کیا ہے، اور وحی کی روشنی. آپ غور کیجئے قرآن ان تینوں کے تعلق کو کس خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. بڑی ہی غور طلب اور معنی خیز بات ہے عزیزان مان. سورہ جاثیہ میں ہے، پہلے وہ لوگ جو جذبات کے پیچھے چلتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص یا اس قوم کی حالت پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنے جذبات ہی کو اپنا خدا بنا لیا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، وہ علم و بصیرت رکھنے کے باوجود صحیح راستے سے بھٹک. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے سننے، دیکھنے، سمجھنے، سوچنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئیں. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جو اس طرح جذبات سے مغلوب ہو جائے اسے صحیح راستہ کون دکھا سکتا ہے؟ یعنی جب انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس کا علم اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا اور اس کی فکر و دانش کی صلاحیتیں ناکارہ ہو جاتی. دوسری جگہ ہے کہ تم تاریخ کے اوراق پر غور کرو، اس میں تمہیں ایسی قومیں دکھائی دیں گی
جو بڑی بڑی وسیع و عریض سلطنتوں کی مالک تھیں، نہایت درخشندہ تابناک تہذیب کی حامل تھیں، علم و فضل میں ان کا مقام بہت بلند تھا، ان کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں بڑی نمایاں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ تباہ اور برباد ہو گئی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے علم اور عقل کو مستقل اقدار خداوندی کے تابع نہ رکھ۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله۔ جب انہوں نے اقدار و قوانین خداوندی سے انکار کیا اور سرکشی برتی تو ان کا علم و بصیرت ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ تباہی کے جہنم میں جا گری۔ اس دعوے کی شہادت کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے کی طرف الٹنے کی ضرورت نہیں۔ خود ہمارے زمانے میں اقوام مغرب کی حالت اس کی شاہد ہے۔ علم و عقل کا یہ عالم کہ اس سے پہلے کوئی اور قوم شاید ہی اس بلندی تک پہنچ پائی ہو، اور اس کے باوجود جہنمی زندگی کی یہ کیفیت کہ شاید ہی کوئی قلب ایسا ہو جسے اطمینان نصیب ہو۔ یہ اس لیے کہ ان اقوام نے اپنے حیوانی جذبات کو عقل و بصیرت کے تابع نہیں رکھا اور عقل و بصیرت سے مستقل اقدار خداوندی کی روشنی میں کام نہیں لیا۔ اقبال کے الفاظ میں عصر حاضر کے انسان کی کیفیت یہ ہے کہ عشق ناپید و خدد می گزدش صورت مار۔ مومنانہ فراست اس سے حاصل تھی، قرآن کے نور بصیرت سے تمام چیزوں کا جائزہ لیتا تھا، اور پھر حسن بیان کی صلاحیت سے بھی فطرت نے اسے ایسا نوازا تھا کہ باعد و شاید کہتا ہے عصر حاضر کا انسان، مغرب کا انسان، عشق ناپید و خرد می گزدش صورت مار، کیوں؟ عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ دین کا اساسی اصول یہ ہے کہ انسانی جذبات کو عقل و بصیرت کے تابع رکھا جائے اور عقل و بصیرت سے اقدار و قوانین خداوندی کی روشنی میں کام لیا جائے جو وحی کی روح سے عطا ہوتے ہیں۔ دین کا یہی نظام ہے عزیزان من، یہ تھا وہ دین جو خدا نے نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے دیا تھا۔ اس کی روشنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام متشکل فرمایا جس میں کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محکوم نہ تھا، اس میں تمام افراد قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے تھے، حتیٰ کہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی قوانین کی اطاعت فرماتے تھے۔ دوسری خصوصیت اس نظام کی یہ تھی کہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محتاج نہیں تھا، رزق کے سرچشمے ہر ایک کے لیے یکساں طور پر کھلے تھے، کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں تھے۔ اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اس میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ختم کر دیا گیا تھا اور انسانی عقل و فکر پر وحی کی مستقل اقدار کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس سے انسانی فکر کو اپنی نشو و نما کے پورے مواقع حاصل ہو گئے۔ آسمان کی آنکھ میں صفحۂ ارض پر اس سے زیادہ انسانیت ساز دور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے تھے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ نظام تھوڑی دور چلا اور فورسز آف ایکسپلائٹیشن نے، استحصالی قوتوں نے پھر سر اور رفتہ رفتہ دین کی جگہ پھر سے مذہب نے دی۔ بہرحال سلب و نہب کی قوتیں پھر ابری اور دین کے خلاف نبرد آزما ہو گئی۔ ان کے پیش نظر اولی مقصد یہ تھا
کہ عقل و فکر کی شمع گل کر دی جائے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں مفلوج کر دی جائے۔ اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا یہ پھر تاریخی تفصیل ہے جس میں میں اس وقت نہیں جا سکتا۔ اس وقت میں صرف اتنا اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ وہ جسے ہماری تاریخ میں اشارہ اور معتزلہ کی کشمکش کو یوں بیان کر کے آگے بڑھ جایا جاتا ہے، گویا وہ دو فرقوں کی عقائد کی آویزش تھی، وہ در حقیقت مذہب اور دین کی وہی کشمکش تھی جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا۔ مذہب ایک لیبل وضع کرتا ہے اور مسلسل پروپیگنڈا سے اسے اس قدر گھناؤنا اور نفرت انگیز بنا دیتا ہے کہ وہ جس پر اسے چسپاں کر دے عوام اس کے خلاف عمر پڑتے ہیں۔ مذہب کی طرف سے اس قسم کی لیبل تراشیوں نے کس قدر تباہیاں مچائی ہیں اس کے لیے تاریخ میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ 3-4 صدیاں پہلے یورپ کی اس تاریخ کا سامنے لانا کافی ہوگا جس میں مذہب اور اقلیت کی مارکا آرائیاں انسانیت کے خون سے لکھی ملتی ہیں۔ گیٹے نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ وحشت انگیز منظر وہ ہوتا ہے جب جہالت عملاً میدان میں آ جائے۔ مذہب کی عقل پرستی کے خلاف جنگ اسی قسم کے وحشت و بربریت کے لرزہ انگیز مناظر پیش کرتی ہے، خواہ وہ کسی زمانے میں لڑی گئی ہو اور فری کے مقابل کوئی سی قوم اور کوئی سا مذہب بھی کیوں نہ ہو۔ ہماری تاریخ میں بھی عقل و فکر اور علم و بصیرت کے چراغ گل کرنے کے لیے اسی قسم کے جھٹکر چلے۔ اس میں افراد کے ساتھ کیا ہوا اسے تو چھوڑیے، انسانیت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان لوگوں کی کتابوں کا ایک ایک ورق تلف کر دیا گیا۔ جب اس بحران میں ذرا کمی ہوئی تو رہی سہی کثر تصوف کی برفانی سلوں نے پوری کر دی۔ تاریخ فلسفہ سے واقف حضرات اس حقیقت سے بے خبر نہیں کہ تصوف خواہ وہ کسی نام سے معصوم اور کسی پیکر میں جلوہ فرما ہو، در حقیقت افلاطون کے اسی نظریہ کی صدائے باغ گشت ہے جس کی روح سے اس نے کہا تھا کہ حواس کے ذریعے حاصل شدہ علم قطعاً قابل اعتماد نہیں ہوتا، قابل اعتماد وہی علم ہے جو باطنی طور پر حاصل کیا جائے۔ اس طرح مذہب اور تصوف دونوں نے مل کر علم اور عقل کے چراغ گل کر دیے، اس کا نام دین کی خدمت رکھا۔ مشہور مغربی مفکر لاک نے کہا تھا، اتنی عجیب باتیں یہ کہہ جاتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ جو لوگ وحی کا چراغ روشن کرنے کے لیے عقل کے دیے بجھا دیتے ہیں وہ در حقیقت عقل اور وحی دونوں کے چراغ گل کر دیتے ہیں۔ ہماری تاریخ اس حقیقت کی نمایاں مثال ہے۔ یہاں عقل و فکر کے چراغ گل کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئیں ان سے یہ چراغ تو گل ہوئے ہی تھے، ان کے ساتھ ہی قرآن جیسی قندیل جہاں تاب بھی ان کی توہم پرستیوں اور افسانہ ترازیوں کے فانوسوں میں اس طرح چھپی کہ اس کا صرف نام زبانوں پر باقی رہ گیا، حقیقت ختم۔ میں ابھی برادران گرامی قدر ان مارکا آرائیوں کا ذکر کر رہا تھا جو گزشتہ چند صدیوں میں یورپ میں عقل اور مذہب کے مابین ظہور میں آئی۔ اس کشمکش میں بظاہر ایسا نظر آتا تھا جیسے عقل پرستی کی تحریک کامیاب ہوئی اور مذہب کو گرجوں کی پناہ گاہوں میں دبک کر بیٹھ جانا پڑا۔ یہ ٹھیک ہے کہ عیسائیت کا وہاں یہی حشر ہوا، لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، مذہب صرف مذمومہ خدا پرستی کا نام نہیں، مذہب ہر اس تاریخ کو کہتے ہیں جو علم و عقل کے چراغ گل کرنے کے لیے اٹھے۔ اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مذہب بڑا سخت جان واقعہ ہوا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ ابلیس کو قیامت تک کے لیے زندہ رہنے کی مہلت دی گئی ہے تو اس سے یہی مراد ہے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ مذہب کے کسی ایک پیکر کو شکست ہوتی ہے تو وہ کسی دوسرے پیکر میں نمودار ہو جاتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، اگرچہ پیر ہے آدم
جواں لات و منات۔ یورپ میں عیسائیت کو شکست ہوئی تو مذہب ایک اور لبادہ اوڑھ کر مقابلہ میں آ گیا۔ یہ غور طلب مقام ہے عزیزان من۔ عیسائیت کو شکست ہوئی تو مذہب ایک اور لبادہ اوڑھ کر مقابلے میں آ گیا۔ اس جدید لبادہ کا نام عوامی تحریک یا ماس موومنٹ ہے۔ جس طرح دور حاضر کے آلات جنگ سابقہ زمانوں کے آلات کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہیں، اسی طرح مذہب کا یہ جدید لبادہ اس کے سابقہ پیکروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مہیب اور تخریبی ہے۔ نازیزم، فاشزم، کمیونزم وغیرہ عوامی تحریکات مذہب کے انہی جدید لبادوں کا نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہیں تحریک کہنا غلطی ہے، انہیں ہنگامہ یا شورش یا ہیجان یا ایجیٹیشن کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ تحریک تو صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، یعنی کاروان انسانیت کا عقل اور وحی کی روشنی میں آہستہ آہستہ نسیم سحری کی خوش خرامیوں کے ساتھ اپنی متعینہ منزل کی طرف بڑھتے چلے جانا۔ تحریک صرف یہی کہلا سکتی ہے، باقی سب جذباتی تلاطم خیزیوں کی وقتی ہنگامہ آرائیاں ہوتی ہیں جو سیلاب کی طرح امڑتی ہیں اور چند دنوں کی قیامت خیز تخریب کے بعد وقت کے سمندر میں جا ڈوبتی ہیں۔ یہی وہ ہنگامے ہوتے ہیں جن کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ اس سیل سبک سیر و زمین گیر کے آگے عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشا۔ ایک تو یورپ کی یہ تحریکیں یعنی مشتعل اور بے باک جذبات کے طوفانوں پر مبنی شورشیں بڑی ہماگیر تھیں۔ دوسرے، اس دور میں عام وسائل رسل و رسائل کی فراوانی ہے، اس کی وجہ سے دنیا کا کوئی حصہ بھی ان کے اثرات سے محفوظ ہے۔ جب ان کے اثر و نفوذ کی عالمگیریت کی یہ کیفیت تھی تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس سے کیسے غیر متاثر رہتے، اور اصل تو یہ ہے کہ مسلمان اس قسم کی جذباتی تحریکوں کی زد میں سب سے پہلے آنے والی قوم تھی۔ ان کے ہاں صدیوں سے مذہب یعنی عقل و فکر کے خلاف جذبات پرستی کا دورہ تھا۔ یہ تو وہ بھگ سے اڑ جانے والا یعنی ایکسپلوسو تھا جسے فتیلہ دکھانے کی دیر تھی کہ وہ شعلہ جوالہ بن جاتا۔ آپ ہندی مسلمانوں کی سیاسی زندگی پر طائرانہ نگاہ ڈالیے، اگر آپ اس مطالعہ کی ابتدا جنگ بلقان اور طرابلس سے کر کے 1935-36 تک اس کے ساتھ ساتھ چلے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک قوم نہیں تھی، آتش سیال کا طوفانی دریا تھی جو ذرا ذرا سے اشتعال پر یوں بھڑک اٹھتی تھی کہ سارا ماحول اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی شعلہ فشانیاں ٹھنڈی پڑ جاتی تھی اور دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی تھیں کہ اس کی ان شررواریوں سے اس کے ماحول میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن یہ خود راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد یہی راکھ کا ڈھیر پھر ایک جھکڑ بن کر اٹھتا اور ساری فضا کو طوفان آمیز کر دیتا۔ اس طوفان بلاخیز کی برق رفتاریوں سے یوں نظر آتا جیسے وہ اس جہان ناسازگار کے محکم طریق قلوں کی بنیادوں تک کو ہلا کر انہیں خط و خاشاک کی طرح نظر باد کر دیں گی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جاتا کہ یہ طوفان انگیزی بس بگولے کا رقص تھا جو اپنے ہی گرد گھوما اور خود ہی تھک کر خاموش ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اس کی یہ خاموشی وہ سکوت ثابت ہوتی جو سمندر میں تازہ تلاطم خیزیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس کے بحر بے قرار سے بلا انگیز موجیں اٹھتی اور یوں محسوس ہوتا گویا اس جہان پیر کی موت قریب آ گئی ہے اور اس سیل بے پناہ کے سامنے جس کی حیثیت خراب سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد
یہ مضطرب و بے قرار موجیں باہم دیگر ٹکرا کر غرق کے دریا ہو جاتی اور سطح آب پر ان کا نقش قدم تک دکھائی نہ دیتا۔ اس قوم کی یہ سیمابی کیفیت اس لیے تھی کہ صدیوں کی مذہب پرستی نے اس کی عقل و فکر کی صلاحیتیں شل کر دی اور یہ ہمتاً جذبات بن کر رہ گئی تھی۔ سر سید نے تاریکیوں کے اس ہولناک ویرانے میں فکر کی کچھ شمع روشن کرنے کی کوشش کی، لیکن مذہب پرستی کے جھکڑوں نے انہیں چراغ تہ دامہ بنا دیا۔ بال نے جب اس قوم کی ان بے مقصد ہنگامہ آرائیوں اور بلا تعین منزل صحرا نوردیوں پر نگاہ ڈالی تو اس کے دل درد مند سے ایک پھونک اٹھی۔ اس نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر اپنے مشہور خطبہ صدارت میں اس آہوئے رم خوردہ کے لیے منزل کا تعین کیا اور قوم کو اس پر متانت اور سنجیدگی سے غور کرنے کی دعوت دی، لیکن قوم جذبات کے ہجوم میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ کسی نے اس رازدان حیات کی اس صدائے رحیل کو درخور اعتناد نہ سمجھا اور اسے ایک شاعر کا تخیل اور دیوانے کا خواب کہہ کر حوالہ طنز و مزاح کر دیا اور خود پھر انہی ہنگامہ آرائیوں ہو گئی۔ 1932 میں جب اقبال کو آل انڈیا مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس کا صدر منتخب کیا گیا تو انہوں نے اپنے خطبہ صدارت کے آغاز میں قوم کی اس ہنگامہ خیز جذباتیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک طرف سے ہمارے کان میں یہ آواز آتی ہے کہ اگر ان حالات میں ہمارے لیڈروں نے قوم کے لیے کوئی متعین راہ عمل تجویز نہ کی تو اس وقت دوسروں کی نقالی سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ رنگ لا کر رہے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم کا نوجوان طبقہ حوادث زمانہ کے سیل بے پناہ میں بلا سوچے سمجھے کود پڑے گا۔ ایک طرف سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آواز آ رہی تھی تو دوسری طرف سے ایک نوجوان انتہائی جوش و خروش میں یہ کہتا ہوا آگے بڑھتا تھا کہ عمل کے لیے کسی متعین راستے اور سوچے سمجھے منصوبے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں وہی آواز جو آج آ رہی ہے ہمارے سامنے۔ سن 32 میں انہوں نے کہا تھا کہ قوم کے نوجوانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اٹھ کے یہ کہتا ہے وہ نوجوان کے عمل کے لیے کسی متعین راستے اور سوچے سمجھے منصوبے کی ضرورت نہیں۔ یہ سبق درسگاہوں کی منطق میں نہیں پڑھایا جا سکتا۔ یہ جذبہ دل کی گہرائیوں سے ابھر کر فضا میں پھیل جاتا ہے تو اپنی منطق آپ مرتب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علامہ نے فرمایا کہ ان شورش انگیزیوں میں آپ نے اس اجتماع کی صدارت کے لیے ایک مفکر کا انتخاب کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ آپ کو اس حقیقت کا احساس ہوا ہے کہ ایسے وقت میں قوم کو ایک مفکر کی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جس قوم میں فکری صلاحیت نہیں رہتی وہ قوم تباہ ہو جاتی۔ ان کے اپنے الفاظ جو میرے خیال میں آج پاکستان کے ہر در و دیوار پر تابندہ حروف میں لکھ دینے چاہیے، یہ تھے کہ where there is no vision people perish۔ اقبال کی یہ آواز بظاہر قوم کی ہنگامہ آرائیوں کے نکار خانہ میں گم ہو کر رہ گئی، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ no true voice is ever lost، حق کی آواز کبھی صدا بصحرا ثابت نہیں ہوتی، تو ایک ایسا کان بھی تھا جس نے ان ہنگاموں سے دور بیٹھے یورپ میں اسے سنا اور اپنے صدف قلب میں محفوظ رکھ لیا۔ یہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح، وہ محمد علی جناح جو فکر و تدبر کا مجسمہ، متانت و سنجیدگی کا پیکر، صداقت و دیانت کا فشردہ اور اقبال کی اس مقدس دعا کی حسین آمین تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ سازی اگر حریف یمیں بے کراں مرا،
باضطراب موج سکون گوہر بدے. ہماری 1000 سالہ تاریخ میں یہ پہلی سیاسی تحریک تھی جس میں ہنگامہ آرائی اور شورش انگیزی کا شائبہ تک نہ تھا. یہ وہ تاریخ تھی جو پرانی فکر کی روشنی میں سکوت دریا میں بات کی سی خاموشی کے ساتھ جانب ساحل رواں دواں چلی جا رہی تھی. مانند کہکشاں بغریبان مرغدار. اس کا نتیجہ تھا کہ اس سے 10 سال کی قلیل ترین مدت میں ایک قطرہ خون بہائے بغیر، حتیٰ کہ کسی کو ایک گالی دیے بغیر پاکستان جیسی وسیع و عریض مملکت حاصل کر لی گئی. اور اس طرح ثابت کر کے دکھا دیا گیا کہ قوموں کی تعمیر فکر سے ہوتی ہے، ہنگاموں سے نہیں. عزیزان من ضمن عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے سامنے واقعہ آتا ہے کہ تقسیم ہند کے زمانے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہا، وہ مملکت پاکستان حاصل ہونے کے بعد کی بات ہے. مملکت پاکستان ایک قطرہ خون بہائے بغیر حاصل ہو گئی. یہ ہے فکری تحریک کا نتیجہ. اس قسم کی فکری تحریکیں ان قائدین کے ہاتھوں پروان چڑھتی ہیں جن کی کیفیت یہ ہو کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. قوم کو اس قسم کا میر کارواں میسر آ گیا. اس طرح یہ فکری تحریک کامیاب ہوئی. لیکن جس طرح یورپ میں مذہب نے اپنی شکست خوردگی کے بعد عوامی تحریکوں کا پیکر اختیار کیا تھا، بدقسمتی سے ہمارے ساتھ بھی یہی. تشکیل پاکستان کے ساتھ ہی وہ مذہب جو تحریک پاکستان کے دوران کونوں خدروں میں چھپ گیا تھا، پاکستان میں ایک منظم عوامی تحریک کی شکل میں نمودار ہوا اور اپنے آپ کو اقامت دین کے داعی اور اسلامی نظام کے علم بردار کی حیثیت سے متعارف کرا. اس تحریک نے اپنے نظریات اور تنظیمی پروگرام کو اس طرح یورپ کی عوامی تحریکوں سے مستعار لیا تھا، اس کا اندازہ خود ان کے اپنے بیانات سے لگتا. یہ بڑا تجزیہ غور طلب ہے عزیزان من. یہ ساری تحریک مستعار لی ہوئی ہے یورپ کی فاشزم، نازیزم اور کمیونزم. اس تحریک کا مقصد اپنا اسٹیٹ قائم کرنا تھا. وہ اسٹیٹ کس قسم کا ہوگا اس کے متعلق امیر جماعت اسلامی مودودی صاحب اپنی کتاب اسلام کا نظریہ سیاسی میں لکھتے ہیں. غور کیجیے عزیزان من، کس طرح سے قدم با قدم نال با نال انہی کے پیچھے پیچھے یہ چلی جا رہی ہے تحریک. وہ لکھتے یہ ہیں کہ اس نوعیت کا اسٹیٹ ظاہر ہے کہ اپنے عمل کے دائرے کو محدود نہیں کر سکتا. یہ ہماگیر اور کلی اسٹیٹ ہے. اس کا دائرہ عمل پوری انسانی زندگی کو محیط ہے. یہ تمدن کے ہر شعبے کو اپنے مخصوص اخلاقی نظریہ اور اصلاحی پروگرام کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی شخص اپنے معاملے کو پرائیویٹ اور شخصی نہیں کہہ سکتا. اور یہ الفاظ سنیے کہ اس لحاظ سے یہ اسٹیٹ فاشستی اور اشتراکی حکومتوں سے ایک گونا مماثلت رکھتا ہے. ان کی جماعت کے ارکان کی تعداد بہت تھوڑی. وہ انہیں اطمینان دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو جماعتیں کسی طاقتور نظریہ اور جاندار اجتماعی فلسفہ کو لے کر اٹھتی ہیں وہ ہمیشہ قلیل التعداد ہوتی ہیں اور قلت تعداد کے باوجود بڑی بڑی اکثریتوں پر حکومت کرتی ہیں. سنیے، روسی کمیونسٹ پارٹی کے ارکان کی تعداد اس وقت صرف 32 لاکھ ہے. اور یہ اس زمانے میں لکھا تھا جب انہوں نے بنیاد ڈالی ہے 1940-41. اس وقت صرف 32 لاکھ ہے اور انقلاب کے وقت اس سے بہت کم تھی، مگر اس نے 17 کروڑ انسانوں کو مسخر کر لیا. موسولینی کی فاشسٹ پارٹی صرف 4 لاکھ ارکان پر مشتمل ہے اور روم پر مارچ کرتے وقت 3 لاکھ تھی، مگر یہ قلیل التعداد 4.5 لاکھ اطالوی باشندوں پر کھا گئی.
یہی حال جرمنی کی نازی پارٹی کا بھی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ کہاں سے یہ آئیڈیالوجی لی گئی؟ آپ نے غور فرمایا کہ اس تاریخ نے کس طرح اپنے نظریات اور تنظیمی پروگرام کو یورپ کی فاشسٹ، نازی اور کمیونسٹ پارٹیوں سے مستعار لیا تھا؟ ان پارٹیوں کی طرح ان کے پیش نظر بھی قوت کے ذریعے حکومت چھین کر اپنا تسلط قائم کرنا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی جماعت کے افراد سے کہتے ہیں کہ اسلام اپنے متبعین سے کہتا ہے کہ تم روئے زمین پر سب سے زیادہ صالح بندے ہو، لہذا آگے بڑھو، لڑ کر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کر دو اور حکمرانی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے۔ میں نے عزیزان من ان تمام اقتباسات کے حوالے ان کی کتابوں کے اس پیمفلٹ میں دے دیے ہوئے ہیں۔ یہ پیمفلٹ بعد میں آپ کو یہی مل جائے گا، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں پڑھ کر دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ چونکہ تم صالحین کی جماعت ہو اس لیے تمہارا فریضہ یہی تمہارا فریضہ بھی قرار پاتا ہے۔ وہ اس صالحین کے گروہ کے متعلق دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ جب صالحین کا گروہ منظم ہو، اہل ملک کی عظیم اکثریت ان کے ساتھ ہو، یا کم از کم اس بات کا ظن غالب ہو کہ عملی جد و جہد شروع ہوتے ہی اکثریت ان کا ساتھ دے گی، تو اس صورت میں بلا شبہ صالحین کی جماعت کو نہ صرف حق حاصل ہے بلکہ ان کے اوپر یہ شرعی فرض ہے کہ وہ اپنی طاقت منظم کر کے ملک کے اندر بزور شمشیر انقلاب پیدا کرے اور حکومت پر قبضہ کر۔ اس کے لیے وہ مثال بھی روسی کی پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب اسلامی ریاست کے ایڈیشن میں لکھتے ہیں تو بڑے مخالف کہاں سے یہ چیزیں لے رہے ہیں۔ اس سے ذرا آگے چل کر وہ لکھتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی واسطہ ہے اپنے مقصد سے ہے، نہ کہ طریقہ کار سے۔ مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈ اچیو۔ میکیاویلی سیاست کا بنیادی اصول، مقصد حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ بھی تم مناسب سمجھو اس کو اختیار کرو، اسے وہ حکمت عملی قرار دے۔ ہمیں جو کچھ بھی واسطہ ہے اپنے مقصد سے ہے، نہ کہ طریقہ کار سے۔ لیکن اگر پورا من ذرائع سے جوہر اقتدار، سبسٹینس آف پاور ملنے کی توقع نہ ہو تو پھر ہم عام دعوت جاری رکھیں گے اور تمام شرعی ذرائع سے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے، جسے یہ شرعی سمجھ اور جس کے لیے انہوں نے ابھی ابھی روس کی اور نازیزم کی اور فاشزم کی مثالیں دی۔ فاشسٹ تاریخوں میں پارٹی لیڈر کے حکام کی اطاعت ڈکٹیٹر کے طور پر کی جاتی۔ اس سلسلے میں مودودی صاحب نے لکھا تھا کہ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے جرمنی اور اٹلی کی مثالیں موجود۔ ہٹلر اور مسولینی نے جو عظیم الشان قوت حاصل کی ہے تمام دنیا اس کی معترف ہے، مگر کچھ معلوم بھی ہے کہ اس کامیابی کے کیا اسباب ہیں۔ وہی دو، یعنی ایمان اور اطاعت عملی۔ نازی اور فاشسٹ جماعتیں ہرگز اتنی طاقتور اور اتنی کامیاب نہ ہو سکتی تھیں اگر وہ اپنے اصولوں پر اتنا پختہ اعتقاد نہ رکھتی اور اپنے لیڈر کی اس قدر سختی کے ساتھ مطیع نہ ہو۔ غور فرماتے جائیے عزیزان من، ایک ایک اقتباس کا حوالہ یہاں موجود۔ موسولینی اور ہٹلر اپنی اطاعت ایک پارٹی لیڈر کی حیثیت سے کراتے تھے، لیکن مودودی صاحب نے چونکہ اپنی تاریخ کو مذہبی رنگ میں پیش کیا تھا اس لیے انہوں نے پارٹی لیڈر کی اطاعت کو خدا اور رسول کی اطاعت سے تعبیر کیا۔ چنانچہ انہوں نے 1951 میں کراچی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، اسلامی نقطۂ نگاہ سے اقامت دین کی صحیح کرنے والی جماعت میں جماعت کے اولو الامر کی اطاعت بالمعروف دراصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ایک جز ہے۔ جو شخص اللہ کا کام سمجھ کر یہ کام کر رہا ہے اور اللہ ہی کی کام کی خاطر جس نے کسی کو امیر مانا ہے، وہ اس کے جائز احکام کی اطاعت کر کے دراصل اس کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اور منطقی نتیجہ یہ کہ جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں ان کے نزدیک عقل و فکر کو قطعاً دخیل نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب تنقیحات میں لکھتے ہیں کہ کسی حکم خداوندی میں چون و چرا کرنے کا تم کو حق نہیں، خاص کسی حکم کی مصلحت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔
خواہ کوئی حکم تمہاری عقل کے معیار پر پورا اترے یا نہ اترے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان عقائد و احکام کو اپنی عقل، اپنے علم، اپنے تجربات یا دوسرے اہل دنیا کے افکار و اعمال کے معیار پر جانچنا چھوڑ دو۔ ڈسپلن صرف ماننے اور عقائد کرنے سے قائم ہو۔ دیکھا مذہب کس طرح سے آتا ہے؟ پارٹی لیڈر کی اطاعت خدا اور رسول کے احکام کی عقائد کی طرح ہو جائے گی تو جو کچھ خدا اور رسول کے احکام کے متعلق کہا گیا ہے اس کا بالواسطہ اطلاق پارٹی لیڈر امیر جماعت کے احکام کی عقائد پر خود بخود ہو جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا کہ بات اس طرح پھر پھرا کر وہیں آ گئی کہ عوامی تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے متبعین کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو سلب کر دیا جائے۔ عام طور پر یہ لوگ مجھ سے آگے کہا کرتے ہیں کہ صاحب یہ باتیں اتنی کھلی ہوئی نکھری ہوئی اتنی دلیل و برہان سے مزین کہ ذرا سوچ سمجھنے کے بعد جھٹ سے سمجھ میں بات یہ آ جاتی ہے، ان کے تضادات نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ یہ چیزیں ہم ان لوگوں کے ان کے متبعین کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اس کو قتل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کیا ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں کس مقام پر لایا جاتا ہے کہ اس میں سوچنے سمجھنے کا کوئی مقام ہی نہیں، کوئی دخل ہی نہیں۔ ڈسپلن صرف ماننے اور اطاعت کرنے سے قائم ہوتا ہے۔ یورپ کی ان پارٹیوں کا مسلک یہ تھا کہ اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے جو حربہ ضروری سمجھا جائے اسے بلا تعمد اختیار کر لیا جائے۔ یہی مسلک جماعت اسلامی کا ہے۔ چنانچہ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے، لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے واجب تک ہونے کا فتویٰ دیا گیا۔ واجب ہو جاتا ہے شریعت کی روح سے، ترک واجب تو آپ کو پتا ہے کہ کس قدر گناہ تھا، فرض سے نیچے صرف واجب ہوتا ہے۔ اس وقت جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا ترک واجب ہے، اس لیے خدا کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا کہ تم نے سچ کیوں بولا، جھوٹ کیوں نہیں۔ نہ صرف جھوٹ بولنا بلکہ ہر قسم کا حربہ اختیار کر لے۔ حکیم عبدالرحیم اشرف جماعت اسلامی کے ایک ممتاز رکن تھے، وہ اب ان سے الگ ہو چکے۔ انہوں نے اپنے اخبار المنیر کی 19 ستمبر 1958 کی اشاعت میں لکھا تھا کہ میں نے سید ابوالعلا مودودی سے 17 دسمبر 1957 کو ملتان جیل میں ملاقات کی۔ اس موقع پر من جملہ دیگر امور منکرین سنت اور ان کے فتنے کا بھی ذکر آ گیا۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس فاصل میں اس پر مولانا ممدوح نے اشاعت لٹریچر کی ایک اسکیم بتائی اور اس کی تکمیل کے سلسلے میں فرمایا کہ آپ چودھری غلام محمد صاحب، وہ جو کراچی کے ان کے امیر تھے اب مرحوم ہو چکے ہیں، حکیم عبدالرحیم اشرف سے کہا کہ آپ چودھری غلام محمد صاحب سے کہیں کہ وہ دفتر طلوع اسلام سے رابطہ پیدا کریں اور وہاں کسی شخص کی تعلیف قلب کر کے طلوع اسلام کے فتح حاصل۔ تعلیف قلب، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عوامی تحریک جب مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے تو اس کی اصطلاحات بھی کس طرح مذہبی تھی، اور کمیونسٹ جسے کھلے الفاظ میں رشوت کہتے، مودودی صاحب نے اس کے لیے تعلیف قلب کی قرآنی اصطلاح استعمال کی۔ فاشسٹوں، نازیوں اور کمیونسٹوں کے نزدیک طاقت حاصل ہونے پر اپنے مخالفین کا صفایا کر دینا نہایت ضروری۔ یہی مسلک مودودی صاحب کا۔ چنانچہ وہ اپنے رسالہ مرتد کی سزا میں لکھتے ہیں، اور طلب چیزہ نے وہ لکھتے ہیں کہ جس علاقے میں اسلامی نظام رونما ہو وہاں کی مسلمان آبادی کو نوٹس دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاداً اور عملاً منحرف ہو چکے ہیں اور منحرف ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ تاریخ اعلان سے 1 سال کے اندر اپنے غیر اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو عام قوانین اسلامی ان پر نافذ کیے جائیں گے، فرائض و واجبات دینی پر انہیں مجبور کیا جائے گا۔ پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا، یعنی جس بات کو مودودی صاحب اسلام کہہ دیں
جو کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے قتل کر دیا جائے. سمجھ لیا عزیزان من. انتظار کیجئے اس الیکشن کے بعد، آئین بننے کے بعد اگر یہ اسلامی نظام رونما یہاں ہو گیا تو 1 سال میں جو کچھ آپ نے کھانا پینا ہو کھا پی لی. وہ جو کہا تھا اس نے تو مذاق میں کہ کیوں مرے جاتے ہو غالب، ابھی جلدی کیا ہے، تم نے ہونا ہو تو کھا پی کے مسلمان ہونا. 1 سال کی مہلت، شکریہ کی قرارداد پاس کیجئے. سال بھر کی مہلت تو دے دی، یہ بھی اگر نہ دیتے تو آپ کیا کر لیتے عزیزان. 1 سال کے بعد سب کو قتل کر دیا جائے گا. یہ تھی وہ جماعت جو ان عزائم کو لے کر نزول فرمائے پاکستان ہوئی. اس مقصد کے لیے انہوں نے یہاں عوامی تحریک یا میس موومنٹ کی بنیاد رکھی. قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مختصر الفاظ میں یہ عرض کر دوں کہ ایسی تحریکیں جنہیں عوامی تحریکیں کہا جاتا ہے، ان عناصر سے ترکیب پاتی، وہ کس قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور انہیں کامیاب بنانے کے کیا طریقے، یہ ہمارے پیش نظر موضوع کا بڑا اہم اور بنیادی گوشہ ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ اسے کامل غور و فکر سے اس کی سماعت فرمائیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عوامی تحریک کے پیش نظر کوئی تعمیری مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیش نظر تخریب ہوتی ہے جس کے لیے وہ معاشرے میں مسلسل خلفشار اور انتشار کیوس پیدا کرتی رہتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے جذبات کو مشتعل کیا اور مشتعل رکھا جائے اور انہیں عقل و فکر اور غور و تدبر کی طرف آنے نہ دیا جائے. ایسے لوگوں کو مذہبی دیوانے یا ریلیجس فینیٹکس کہا جاتا ہے. یہ تیار کیے جائیں. 2، عوامی تحریک میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اپنی موجودہ زندگی سے غیر مطمئن بلکہ بیزار ہوں اور مستقبل کی طرف سے مایوس. اس میں معاشی ناہمواریوں کو بنیادی طور پر دخل ہوتا ہے. یوں تو طبقاتی تفریق کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب ابلیس نے ابن آدم کے کان میں میری اور تیری کا افسون پھونکا تھا، لیکن جب کسی قوم میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک طبقہ دیکھتے ہی دیکھتے کوڑیوں سے کروڑوں کا مالک بن جائے تو ہیوز اور ہیو ناٹس کی تفریق بڑی نمایاں ہو جاتی ہے. اس سے نچلا طبقہ اپنی موجودہ حالت سے بے حد غیر مطمئن ہو جاتا ہے. عوامی تحریک چلانے والے اس صورت حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ وہ حال یا پریزنٹ کو مسلسل کوستے رہتے ہیں، اس کے ہر گوشے میں کیڑے ڈالتے رہتے ہیں، اس کی خرابیوں کو اچھال اچھال کر نہایت مبالغہ میں آمیز انداز سے سامنے لاتے رہتے اور اس طرح اس کے خلاف عوام کے جذبات نفرت کو مشتعل کیے چلے جاتے ہیں. مذہب کے نام پر عوامی تحریک کے علمبردار معاشرہ کی ہر اخلاقی خرابی کا ذمہ دار اوپر کے طبقے کو قرار دے کر اس کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارتے رہتے ہیں اور عوام کے دل میں یہ یقین راسخ کر دیتے ہیں کہ ان کی مفلسی اور پریشان حالی کی واحد ذمہ دار اوپر کے طبقے کی بدعمالی ہے. اس تحریک کے علمبردار حال کو اس قدر قابل نفرت دکھانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو اس قدر درخشندہ اور تابناک دکھاتے ہیں کہ مایوسیوں اور مایوسوں اور محروموں کی آنکھیں چندھا جاتی ہیں. وہ ان کے دلوں میں ناممکن الحصول امیدوں کے جگمگاتے چراغ روشن کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی کس طرح مسرتوں کے جھولے جھولتی ہے. مذہب پرست طبقہ جو ماضی کو اس قدر درخشندہ بنا کر دکھاتا ہے، اس سے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں حال بے حد گھناؤنا نظر آئے. اور جب وہ عوام سے کہیں کہ جس نظام کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ ایک بار پھر سے اسی قسم کی جنتی زندگی کا نظارہ دکھا دے گا تو وہ لوگ دیوانہ وار لپک کر ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوپر کے طبقے کی خرابیاں ذمہ دار نہیں ہوتی، کیونکہ نیچے کا طبقہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے نیچے کے طبقے کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ ان کو کبھی سامنے نہیں لائیں گے، صرف ان کی خرابیوں کو نمایاں کر کے سامنے دکھائیں گے. ورنہ عزیزان من،
ایک خرابی کی نوعیت وہ ہے جو افراط زر سے پیدا ہوتی ہے، مفلسی مخلوق الحالی سے بھی بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان دونوں کی اصلاح جو ہے ایک ایسے متوازن نظام میں ہے کہ جس میں اوپر اور نیچے کے طبقے کی تفریق باقی نہیں رہتی، سارا طبقہ اوپر آ جاتا ہے۔ اس میں وہ یہ کبھی نہیں کرتے، اس لیے کہ اس سے پھر وہ عوام کا امبو ان کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ بغیر نام لیے ہوئے مبہم سے انداز سے اوپر کا طبقہ، بالائی طبقہ، ارباب اقتدار طبقہ، ارباب نظم و نسق کا طبقہ کہتے چلے جائیں گے، تاکہ عوام یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے متعلق بھی کوئی تنقید یا تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ ان کی ٹیکنیک ہوتی۔ عوام کے دل میں موہوم امیدوں کے چراغ روشن کر کے مستقبل کے فریب تخیل کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے کوئی بات متعین طور پر نہ کہی جائے، بلکہ اپنے پروگرام کو مبہم لیکن نہایت دلکش اور جاذب اصطلاحات کے پردوں میں چھپایا جائے۔ متعین اور واضح پروگرام سامنے رکھنے میں نقص یہ ہوتا ہے کہ متبعین یا فالوورز قدم قدم پر ماپنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے نصب العین کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں یا نہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا تو وہ بدبد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تکنیک یہ ہوتی ہے کہ اسے متعین الفاظ میں کبھی سامنے نہ رکھا جائے، مبہم اصطلاحات کے پردوں کے اندر چھپا کر اسے پیش کیا جائے۔ اپنے پروگرام کو مبہم رکھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عوام سے ہر وقت یہ کہتے رہا جائے کہ وہ آئی دل ناصبور صبح۔ ان سے کہا جائے کہ اب منزل دور نہیں، اب تھوڑی سی ہمت اور کرو۔ یہ تھوڑے بہت تعمیری نشانات جو باقی رہ گئے ہیں، انہیں جتنی جلدی تباہ کر دو گے، اس کے بعد زندگی کا نقشہ بدل جائے گا۔ عوامی تاریخ میں ٹیمپو کا برقرار رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے، اور یہ اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب اپنے متبعین سے کہا جائے کہ منزل دور نہیں۔ عوامی تاریخ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کے دل میں یہ خیال راسخ کر دیا جائے کہ حق و صداقت کی حامل صرف ان کی جماعت ہے، اس میں کوئی دوسری پارٹی شریک نہیں۔ ان کی تاریخ دنیا بھر کی خوبیوں کی واحد مالک ہے، یہ خوبیاں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ ایکسکلوسیونیس جسے سوشلزم میں کہتے ہیں۔ عوامی تحریک میں وہ لوگ کشاں شامل ہو جاتے ہیں جن کے اپنے اندر کوئی خاص خوبی نہیں ہوتی۔ اس جماعت میں شامل ہونے کے بعد وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جتنی خوبیاں ان کی پارٹی میں بتائی جاتی ہیں وہ سب ان کے اپنے اندر موجود۔ اس طرح ان کا وہ نفسیاتی خلا پورا ہو جاتا ہے جو خوبیوں کے فقدان کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ مختلف قسم کی نفسیاتی پیچیدگیوں کمپلیکسز کا شکار ہو رہے تھے۔ جس طرح ایک شخص پانی میں غوطہ زن ہو کر باہر کی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ اپنی پارٹی کے دائر ذخار میں ڈوب کر دنیا اور مافیہ سے نہ صرف بے خبر ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی طرف سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ عوامی تاریخ میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو عام معاشرہ میں فٹ نہ ہو سکنے کی وجہ سے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً سرکاری ملازم عام طور پر ساری عمر معاشرہ سے الگ تھلگ رہ کر گویا تھرماس میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک لقو تک صحرا میں تنہا پاتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی ایسے جوہر نہیں جن کی وجہ سے معاشرہ انہیں اپنا لے تو وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے عوامی تحریکوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یوں سمجھ لیتے ہیں کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں۔ عوامی تحریک کی کامیابی کے لیے یہ امر بھی لا ينفک ہے کہ عوام کو مسلسل مصروف حرکت رکھا جائے، ان کو لگاتار چلاتے رہیں اور اتنی فرصت ہی نہ دیں کہ کسی جگہ کھڑے ہو کر سوچ سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہنگامے برپا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تراش کر لیے جائے۔ اس طرح مسلسل شور و شغف میں مصروف رہنے سے عوام کی سوچنے سمجھنے کی رہی صحیح صلاحیتیں بھی مفقود ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص
عوامی تحریک کے نشہ کا خوگر ہو جائے وہ کسی فکری تحریک کا ساتھ نہیں دے سکتا. کسی ایک عوامی تحریک سے الگ ہوگا تو کسی دوسری عوامی تحریک ہی میں شامل ہوگا، کیونکہ اسے سکھایا ہی یہ گیا تھا کہ عمل نام ہے ہنگامہ آرائی اور غوغا یائی کا، اس لیے وہ فکری تحریک کو بے عملوں کی جماعت قرار دیتا ہے اور اس کی طرف رخ نہیں کرتا. یہ مسلسل ہنگامہ آرائیوں سے عوام کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو شل اور ان کے دل میں یہ خیال راسخ کر دینے سے کہ حق و صداقت کی اجارہ دار صرف ہماری پارٹی ہے، ان میں وہ اندھی عقیدت پیدا کر دی جاتی ہے جسے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، انگریزی زبان میں فیتھ کہتے ہیں. فیتھ کی وضاحت برگسان نے بڑے جامع انداز میں کی ہے. بڑی غور طلب چیز ہے جو وہ کہہ گیا. برگسان نے فیتھ کے متعلق کہا ہے کہ فیتھ یہ نہیں کہ اپنے متبعین کو دکھا دیا جائے کہ ہم پہاڑوں کو چلا دیتے ہیں. فیتھ یہ ہے کہ ایسا سحر پھونک دیا جائے کہ انہیں چلتے ہوئے پہاڑ بھی دکھائی نہ دے. عوامی تحریک کے لیڈر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے متبعین کی نگاہوں کو اس درجے مسحور کر دے کہ جو حقائق دوسروں کو یوں ہی نظر آ جائیں ان کے متبعین لاکھ سمجھانے اور دکھانے پر بھی انہیں تسلیم نہ کریں. یہ تو رہے عزیزان من عوامی تحریک کے لزوم و خصائص. جہاں تک اس تحریک کے لیڈر کا تعلق ہے اس کے اندر بھی چند ایک خصوصیات کا ہونا نہایت ضروری ہے. مثلا وہ اصول پرستی کی جگہ حکمت عملی کو اپنا مسلک قرار دے، یعنی جیسا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مصلحت کا تقاضا ہو بلا جھجک ایسا کر گزرے، خواہ اصولوں کا تقاضا کچھ ہی کیوں نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے متبعین کو باور کرا دے کہ اس میں کوئی اصول شکنی نہیں ہوئی. اسے اس کا کبھی احساس نہ ہو کہ میں نے کل کیا کہا تھا اور آج کیا کہہ رہا ہوں. اس کہہ مکرنے کی روش کے متعلق وہ اپنے متبعین کو یہ کہہ کر مطمئن کرا دے کہ جنگ میں ہر قسم کا ہر بات جائز ہوتا ہے. وہ سرکشی اور قانون شکنی میں لذت محسوس کرے اور اپنے مخالفین کو ذلیل اور حقیر کر کے خوش ہو، ہاں اس کے لیے اسے دوسروں کے خلاف کیسے ہی جھوٹے الزامات کیوں نہ تراشنے پڑے. اس طرح دوسروں کو ذلیل کرنا اس کے متبعین کے نزدیک بھی سب سے بڑا حسن عمل قرار پائے گا اور وہ اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھے. اس کے لیے ایسا ضدی ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ خواہ اپنے آپ کو تباہ اور اپنی تاریخ کو ختم کر دے لیکن نہ اپنی کسی غلطی کا اعتراف کرے اور نہ کسی مقام پر سرنڈر کرے. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی تاریخ کی قیادت کو اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس طرح اسے ون مین شو بنائے رکھے. اس لیے وہ اپنی تاریخ میں ایسے لوگوں کو کبھی بار نہیں پانے دے گا جن کے متعلق اسے خطرہ ہو کہ وہ کل کو اس کے ہمدوش ہو جائیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ عوامی تحریک کی بنیاد طبقاتی تفاوت کی شدت احساس پر ہوتی. اس تفریق کو کم اور رفتہ رفتہ ختم کرنے کا فکری اور تعمیری طریقہ یہ ہے کہ نچلے طبقے کی سطح کو اس قدر بلند کیا جائے کہ اوپر اور نیچے کی تفریق باقی نہ رہے. قرآن کریم نے جنت کی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا ہے اس میں طبقاتی تفاوت کو اسی طرح مٹایا گیا ہے. اس میں محلات کو گرا کر جھونپڑیوں میں تبدیل نہیں کیا گیا، اس میں جھونپڑیوں کو ابھار کر محلات کے برابر لایا گیا ہے. لیکن عوامی تحریک میں مشتعل ہجوم ہر تعمیر کو گرا کر زمین کے ہموار کر دیتا ہے اور اس طرح خوش ہو جاتا ہے کہ ہم نے مساوات پیدا کر. حالانکہ یہ وہ مساوات ہے جس کا مکمل ترین نمونہ قبرستان میں ملتا ہے یا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نشیب و فراز بالکل نظر نہیں آتے، سب تاریکی کی چادر میں گم ہو جاتے. یہ ہیں عزیزان مان وہ عناصر جن سے ایک عوامی تحریک ترتیب پاتی ہے اور یہ ہیں وہ محرکات جن کے بل بوتے پر وہ زندہ رہتی ہے. یعنی یہ کہ عقل و فکر کے چراغوں کو گل کر کے
عوام کے جذبات کو مشتعل اور مضطرب رکھا جائے اور معاشرہ میں مسلسل خلفشار و انتشار کیوس برپا کیا جائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی یہاں مذہب کے نام پر ایک عوامی تحریک کی طرح ڈالی گئی۔ ملک میں بدقسمتی سے غلط نظام زندگی اور ارباب نظم و نسق کی بدعنوانیوں سے جوں جوں عوام کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی، یہ تحریک بھی بڑھتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے تقریبی نتائج بھی ابھرتے چلے جائیں۔ آپ اس تحریک کی تاریخ پر غور کیجئے، آپ کو اس میں کوئی تعمیری کام دکھائی نہیں دے گا۔ اس کے برعکس اس حقیقت سے ہر شخص آگاہ ہے کہ انہوں نے اس تمام عرصے میں ایک دن بھی ملک کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، یہ مسلسل کیوس کریٹ کرتے رہے۔ یہ تاریخ بڑھتی تو گئی، لیکن جن خوش آئند وعدوں سے عوام کو اپنے پیچھے لگا لیا گیا تھا ان کے ایفا ہونے میں اتنا لمبا عرصہ لگ گیا کہ اس کے بعد اس کا ٹیمپو قائم رکھنا مشکل ہوگا۔ اس کی وجہ سے اسے اپنا رخ دوسری طرف موڑنا پڑا اور بحالی جمہوریت کے نام سے اس میں نیا ایندھن ڈالا گیا، اور پھر اس روڈ رولر نے جس میں کوئی ڈرائیور نہیں تھا جو تباہی مچائی، اس کے نشانات اب تک اس ملبے کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں جس کے نیچے علم و عقل، ہوش و خرد اور تہذیب و شرافت کی لاشوں کو دبا دیا گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اور میری چشم تصور کے سامنے بعض پیشانیوں کی وہ خشم آلود شکنیں آ رہی ہیں جو انتہائی غم و غصے کے عالم میں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ کیا تمہیں اس کا افسوس ہے کہ وہ غلط نظام کیوں مٹ گیا؟ میں اس سوال کا تفصیلی جواب تو ذرا آگے چل کر دوں گا، یہاں صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ میں اس غلط نظام کے مٹنے کا افسوس نہیں کر رہا۔ غلط نظام کو تو مٹنا ہی چاہیے، مجھے افسوس ہے اس غلط طریق کا جو اس غلط نظام کو مٹانے کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔ غلط کو غلط سے مٹائیے تو غلط پھر بھی موجود رہے گا، صرف اس کے پیکر میں فرق آئے گا۔ بحالی جمہوریت کے اس کوہرام کی تان اس پر ٹوٹی کہ ہمیں ووٹ، ظاہر ہے کہ ہمیں ووٹ دو ایسا پروگرام نہیں جس سے عوامی تحریک کے جھکڑ کو زیادہ عرصے تک برقرار رکھا جا سکے۔ ایک زیرک نگاہ نے، جس نے میں سمجھتا ہوں کہ عوامی تحریک کی نفسیات کا زیادہ گہرائی میں اتر کر مطالعہ کیا تھا، اس حقیقت کو اسی زمانے میں بھانپ لیا اور ہمیں ووٹ دو کی جگہ ہمیں روٹی دو کا فتیلہ اس انداز سے پھینکا کہ محرومین کے جذبات جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھے۔ اب اس تحریک کو صحیح معنوں میں عوامی بننے کے لیے ٹھیک جذبہ محرکہ مل گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی یہی راگ الاپنا شروع کر دیا، لیکن عوامی تحریک میں تو جو پہل کر جائے وہی میری ہوتا ہے۔ اس لیے اب میدان سوشلزم کی معاشی تحریک کے ہاتھ میں ہے، باقیوں کے ہاں اپنے ناکام تجارت کی نوحہ گری کے سوا کچھ نہیں، جو سوم یا زیادہ سے زیادہ 40ویں تک باقی رہ سکتی ہے، اس کے بعد یہ ہے وہ مقام عزیزان من جس پر ہم اس وقت کھڑے۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق نہ کسی مذہبی فرقے سے ہے نہ کسی سیاسی پارٹی سے۔ میں قرآن کریم کا ایک ادنا طالب العلم ہوں اور قرآن کی روح سے مذہبی فرقوں کا وجود شرک ہے اور سیاسی پارٹیاں حکمت فرعونی کی مست ہے۔ میری تاریخ یکسر فکری ہے، اس لیے ہم عملی سیاسیات میں بھی حصہ نہیں لیتے۔ میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ نہ کسی پر تنقید ہے نہ کسی کی تنقید، یہ میری قرآنی بصیرت کے مطابق یہاں کے حالات کا معروضی یعنی آبجیکٹو تجزیہ ہے۔ مجھے دین سے عشق ہے اور پاکستان سے اس لیے محبت کہ یہ سرزمین دین کا نظام قائم کرنے کے لیے حاصل کی گئی تھی اور اس کے حصول کی جد و جہد میں میں نے بھی اپنی بساط کے مطابق حصہ لیا تھا۔ تاریخ اس حقیقت کی شہادت دیتی ہے کہ جو تحریکیں عقل و فکر کے چراغ بجھانے کے لیے جھکڑ بن کر اٹھیں
انہوں نے انسانی تہذیب و تمدن کی عمارات کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس سیلاب بے پناہ کا مقابلہ وہ سلطنتیں بھی نہ کر سکیں جو صدیوں سے پہاڑوں کی طرح محکم چلی آ رہی تھیں۔ اس لیے مملکت پاکستان جو ابھی اپنے عہد طفولیت میں ہے اس کا مقابلہ کیا کر سکے گی؟ جب 1968-69 کے ہنگامے پورے زوروں پر تھے تو میں نے ان کے آتش برداروں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ قوم کو قانون شکنی کا خوگر نہ بنائیں، انہیں قانون کا احترام سکھائیں۔ قانون شکنی دودھاری تلوار ہوتی ہے، جب بیگانے اس کا شکار ہو چکتے ہیں تو پھر یہ اپنوں کے خلاف اٹھنی شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 1942 میں گاندھی نے کوئٹ انڈیا کی تحریک شروع کی اور قوم کو قانون شکنی کے لیے بے داغ چھوڑ دیا تو اس نے قائد اعظم کو بھی دعوت دی تھی کہ جب انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمارا اور آپ کا مقصد ایک ہے تو آپ بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیے یا کم از کم اس کی تائید کیجیے۔ اس کے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ گاندھی جی قوم کو قانون کا احترام سکھائیے، قانون شکنی کا سبق نہ پڑھائیے۔ ایک دفعہ قوم کو اس کی عادت پڑ گئی تو آج جس سیلاب کا رخ انگریز کی طرف ہے کل کو اس کا رخ خود آپ کی سمت ہو جائے گا، اس وقت اس کے سامنے بند باندھنا آپ کے بس میں بھی نہیں رہے گا۔ یہی کچھ عزیزان من میں نے اپنے ہاں کے ان لیڈروں کی خدمت میں عرض کیا تھا جو اس وقت قوم کو قانون شکنی کے لیے ابھار رہے اور اس افریتی رقص آتشیں پر جشن مسرت منا رہے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ الادین کے چراغ کے اس جن کو بوتل سے نہ نکالیے، یہ ایک دفعہ باہر آ گیا تو اسے دوبارہ بوتل میں بند کرنا خود الادین کے بس کی بھی بات نہیں ہوگی۔ لیکن قوت کے نشہ کی مدہوشی اس قسم کے مشوروں کو کب درخور اعتنا سمجھتی ہے۔ انہوں نے قانون شکنی کی جی بھر کر داد دی، ان عناصر کو قوم کا ہیرو قرار دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ جب وہی قانون شکنی کے خوگر عناصر ان کے خلاف اٹھتے ہیں تو یہ چیخنے لگ جاتے ہیں اور حکومت سے فریاد کرتے ہیں کہ انہیں روکیے، لیکن اب انہیں کون روک سکتا ہے؟ اور اس کا خمیازہ ساری قوم بھگت رہی ہے۔ اس وقت پورا معاشرہ لا قانونیت لاءلیسنس کی زد میں آ گیا ہے۔ اس سے بھی آگے مجھے ایک اور خطرہ نظر آ رہا ہے جس کے تصور سے میری روح کانپ اٹھتی۔ اس معاشی تحریک میں لوگوں کو جس قدر سنہرے خواب دکھائے جا رہے ہیں ان سے ان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو رہا ہے کہ جو ہی ہماری پارٹی برسر اقتدار آئی ہم میں سے ہر ایک کے پاس بنگلہ، موٹر، کارخانہ، سینکڑوں مربع زمین، چاندی سونے کے ڈھیر لگے ہوں گے، اور انہی تصورات کی کشش ہے جو انہیں اس تحریک کی طرف کشان لیے جا رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ پارٹی برسر اقتدار آ بھی گئی تو عوام کے ساتھ کیے گئے اس قسم کے وعدے کبھی پورے نہیں ہو سکیں گے۔ ان کا راتوں رات پورا کرنا کسی کے بس کی بھی بات نہیں ہوگی۔ اس وقت یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، اور جب مایوس ڈیسپریٹ ہو جائے تو اس کی تباہ کاریاں حدود فراموش ہو جایا کرتی۔ علم النفس کی روح سے مایوسی یا فرسٹریشن کا رد عمل شدید قسم کا ایگریشن ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی روح سے ابلیس اور شیطان ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔ ابلیس کے معنی ہیں مایوسی اور شیطان کے معنی ہیں سرکشی۔ جب ابلیس شیطان بن جاتا ہے تو قرآن اسے عدو مبین کہہ کر پکارتا ہے، یعنی فرسٹریٹڈ کا ڈیسپریٹ ہونا۔ عدو مبین، کیا بات ہے اس قرآن عظیم، اس کتاب مبین کی۔ عدو تو وہ پہلا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں، جب وہ فرسٹریٹڈ ڈیسپریٹ ہو کے سامنے آتا ہے تو وہ عدو مبین ہو کر سامنے۔ یہ ہے وہ خطرہ جس کا احساس میری روح پر کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ جب یہ لوگ مایوس ہوں گے تو ان کے ہاتھوں یہاں کسی کا کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ خدا
عدو کو بھی یہ خواب بد نہ دکھلائے۔ قرآن کریم جس دین کو نوع انسانی کے لیے باعث برومندی قرار دیتا ہے، اس کی روح سے ہر وہ نظام جو انسانیت کی فوز و فلاح کے راستے میں حائل ہو باطل فلہذا ابلیسی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اصولی طور پر وہ اس نظام کو 3 شقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ سیاسی نظام جس میں ایک انسان دوسرے انسان یا انسانوں کے گروہ کے احکام کی اطاعت پر مجبور ہے، اسے دور حاضرہ کی اصطلاح میں سیکولر نظام کہا جاتا ہے، جس کا نمائندہ فرعون۔ دوسرے، اندھی عقیدت کا وہ نظام جس میں انسانوں کا ایک گروہ دوسرے انسانوں کی فکری صلاحیتوں کو مفلوج کر کے ان کے قلب و دماغ پر اپنی حکمرانی مسلط کر دے، اسے مذہبی پیشوائیت کا نظام کہا جاتا ہے، جس کا نمائندہ حامان۔ اور تیسرے، وہ معاشی نظام جس میں ایک انسان روٹی کے لیے دوسرے انسان کا محتاج ہو جائے، اسے نظام سرمایہ داری سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا نمائندہ قارون تھا۔ قرآن کی روح سے دین کا نظام قائم نہیں ہو سکتا جب تک باطل کے ان نظام ہائے حیات کو مٹایا نہ جائے، لیکن وہ انہیں مٹانے کا طریق عوامی تحریک قرار نہیں دیتا، جس میں جذبات کو مشتعل کر کے تقریبی سرگرمیاں اختیار کی جاتی ہیں۔ وہ اس کا طریقہ فکری تحریک کا تجویز کرتا ہے، جس میں قلب و دماغ کی داخلی تبدیلی سے خارجی احوال و ظروف میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ تبدیلی پیدا کیا کی جاتی ہے؟ قلب و نگاہ کی تبدیلی کا فطری نتیجہ خارجی ماحول کی تبدیلی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بنیادی حقیقت کو ان بصیرت افروز افلام میں بیان کیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک کوئی قوم اپنی داخلی نفسیاتی دنیا میں تبدیلی نہیں پیدا کرتی، اس کے خارجی احوال میں تبدیلی خدا اس کے خارجی احوال میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ اور قرآن کا مقصد انسانی قلب و نگاہ میں اسی قسم کی تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ قرآن یہ کرتا ہے عزیزان، قرآن کے حسن کی رعنائیاں جب مومن کی نگاہ میں بس جاتی ہیں تو اسے پھر کائنات کی ہر شے حسین نظر آتی ہے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ نو انسانی کا وہ عظیم ترین انقلاب جو آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رفقائے جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہاتھوں سے رونما ہوا تھا، اس کے لیے یہی طریق اختیار کیا گیا تھا۔ اس مقام پر میں اتنا اور واضح کر دوں کہ قرآن کریم کی روح سے کسی مقصد اور اس کے حصول کے طریق میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ means are justified by the ends achieved مکیاولی سیاست کا اصول ہے، قرآن کا نہیں۔ قرآن کی روح سے غلط راستہ صحیح منزل تک کبھی پہنچا نہیں سکتا، غلط راستہ صحیح منزل تک کبھی نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے قرآن انقلاب میں جہاں صحیح منزل کا تعین حق کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے حصول کا طریق بھی مبنی بر حق ہونا چاہیے۔ اس انقلاب کے لیے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت حضور کے سوا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے اس نظام نو کے اصول و اقدار اپنی قوم کے سامنے پیش کیے اور پیش کرتے چلے گئے۔ قوم نے اس دعوت کی مخالفت کی، لیکن ان میں ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے اس پر سکون و اطمینان سے غور و فکر کیا، اور اس کے بعد جب وہ اس کی صداقت کے متعلق دل اور دماغ کی کامل رضامندی سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اسے قبول کرنے کا اقرار کیا، اور اس طرح اس سوسائٹی کے ممبر بن گئے جس کی طرف حضور دعوت دیتے۔ جو لوگ اس طرح اس سوسائٹی کے ممبر بنتے تھے، ان کی تعلیم اور تربیت کا خصوصی انتظام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ قرآن کریم نے جو حضور کی یہ خصوصیت کبریٰ بیان کی ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تو وہ اسی حقیقت کی وضاحت کرتی ہے، یعنی حضور انہیں اس نظام کے قوانین و ضوابط کی تعلیم دیتے تھے،
اس کی حکمت اور غائب سے آگاہ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے چلے جاتے تھے۔ صلاحیتوں کی نشو و نما سے مراد صرف ذہنی صلاحیتیں نہیں، اس سے مفہوم ان صلاحیتوں کی نشو و ارتقا بھی ہے جن کی بنیادوں پر انسانی سیرت و کردار کی بلند و بالا عمارت استوار ہوتی ہے۔ اسے انسانی ذات کی نشو و نما کہتے ہیں۔ اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا تھا، جو بعد میں خانقاہوں میں آ کے کیا سے کیا نہ ہو۔ اس سے ابن آدم حیوانی سطح سے بلند ہو کر انسانی سطح پر زندگی بسر کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور یہی چیز جذبہ محرکہ بنتی ہے اس عظیم ایثار کا جس پر اس نظام کی عمارت استوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پوری کی پوری اسی عمل تزمیل میں بسر ہو گئی۔ عزیزان من، یہ جو قرآن کریم میں حضور کو یا ایھا المزمل کہا گیا ہے، تو مزمل بڑی گہری چیز ہے۔ عربوں کے ہاں قافلے چلتے تھے، اونٹوں پر مشتمل ہوتے تھے، ہر اونٹ پر 2 سواریاں بٹھائی جاتی ہیں، اس کے کجاوے میں ایک سواری ایک طرف ایک طرف۔ سالار کارواں کے لیے ضروری تھا، اور اس کی یہ خصوصیت بڑی اعلیٰ شمار کی جاتی تھی کہ وہ اس قسم کے 2 رفیقوں کے انتخاب میں بہت گہری توجہ سے کام لے۔ نہ صرف یہ کہ وہ دونوں طرف ہم وزن ہوں، انہوں نے اکٹھے سفر کرنا ہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کر پتہ نہیں کتنی دور اور کتنے وقت کے لیے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ان میں فکر و نظر کی ہم آہنگی، مزاج اور طبیعت کی یکرنگی، خیالات کی وابستگی، ان تمام چیزوں کو زیر سامنے رکھ کر اور پھر وزن کو بھی پیش نظر رکھ کر وہ جو اس طرح سے 2 سواریاں ایک اونٹ کے کجاوے میں بٹھانے والا ہوتا تھا، اسے مزمل کہا جاتا تھا۔ یہ عمل تزمیل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ اس قسم کے رفقاء کی جماعت تیار کر رہے تھے کہ جن میں فکر و نظر، قلب و دماغ کی کامل ہم آہنگی پیدا ہوتی چلی جائے۔ اس میں حضور کی مکی زندگی پوری کی پوری بسر ہو گئی، اور 13 سال کے عرصے میں جو افراد اس سوسائٹی کے رکن بنے ان کی تعداد چند 100 سے زیادہ نہ تھی۔ اگر ہم اپنے اندازوں کے مطابق ماپیں تو یہ پروگرام بڑا سست خرام دکھائی دے گا۔ آپ غور کیجئے کہ حضور کی عمر رسالت صرف 23 سال تھی، اور آپ کا عہد رسالت قیامت تک کے عرصہ کو محیط تھا۔ اس اعتبار سے حضور کی حیات طیبہ کا ایک ایک سانس صدیوں پر بھاری تھا۔ اس 23 سال کے گراں بہا عرصہ میں سے 13 سال کی مدت ابتدائی عمل تزمیل میں صرف ہو گئی، اور اس کا ماحصل چند 100 افراد سے آگے نہ بڑھا، اور حضور کی طرف سے یہ سب کچھ نہایت سکون و سکوت کے ساتھ ہوا۔ جو حضرات بنیادی نظریات کی تبلیغ و تعلیم کے مرحلہ کو بے عملی سے تعبیر کرتے ہیں، اور عمل کا تصور ان کے ہاں ہنگامہ خیزی اور شورش انگیزی ہوتا ہے، ان کے نزدیک حضور کی یہ 13 سالہ زندگی تو معاذاللہ بے عملی کا دور کہلائے۔ اس جماعت مومنین کی مکی زندگی ایک اور اہم حقیقت کی بھی پردہ کشا ہے، بڑی غور طلب کی۔ لوٹ مار، جنگ و جدال، فتنہ و فساد اربوں کی گھٹی میں پڑا تھا، اور اس جماعت نو کے افراد انہی اربوں میں سے تھے۔ اس 13 سال کے عرصے میں اس جماعت کے افراد پر ہر قسم کے مظالم ہوئے، انہیں ناقابل برداشت تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان میں سے کسی نے نہ کسی قسم کا دنگا فساد کیا، نہ لڑائی جھگڑا، نہ کسی کو لوٹا نہ کسوٹا، نہ کہیں پتھراؤ کیا نہ گھیراؤ، حتیٰ کہ نہ کہیں جھوٹ بولا، نہ کسی کو فریب دیا، نہ کسی سے بد معاملگی کی، نہ کسی قسم کی عیب شکنی، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مصیبتیں اٹھاتے رہے، لیکن فریق مقابل کے خلاف نہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا، نہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا، نہ کوئی سازش کی، نہ زمین دوست تحریک چلائی، جو کچھ کہا کھلے بندوں کہا، جو کچھ کیا علل اعلان کی، اپنے کام سے کام رکھا، اور جب دیکھا کہ مکہ کے مقابلے میں مدینہ کی فضا اس نظام کے قیام کے لیے زیادہ سازگار ہے، تو نہایت خاموشی سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے،
اور جاتے وقت بھی نہ کسی کو کسی قسم کا دھوکہ دیا، نہ خیانت۔ مدینہ گئے تو وہاں کسی سے حکومت نہیں چھینی، نہ ہی ایسا ہوا کہ کوئی بنی بنائی حکومت کسی نے ان کے حوالے کر دی۔ وہاں انہوں نے اپنی مملکت قائم کی کہ الفاظ ذرا وضاحت طلب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مملکت قائم کس طرح سے کی گئی تھی، اس کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں قرآن پھر ایک اصول بیان کرتا ہے، وہ اصول ایسا جامع ہے جس میں تمام تفاصیل خود بخود سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ سورہ النور کی مشہور آیت کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یعنی یہ مملکت نہ کسی سے چھین جھپٹ کر لی گئی، نہ کسی نے بطور بخشائش ہبہ کر دی، یہ فطری نتیجہ تھی ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کا۔ ایمان یعنی اپنے نصب العین کی صداقت پر یقین محکم، اور اعمال صالح پرانی اقدار و اصول کے اندر رہتے ہوئے موقع اور محل کے مطابق مناسب اقدامات، ان کا فطری نتیجہ یہ مملکت۔ جب یہ جماعت یوں صاحب اقتدار ہو گئی تو معاشرہ میں نظام اسلامی خود بخود نافذ ہو گیا۔ بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ یہ کاروان مختلف وادیوں میں سے گزرنے کے بعد اپنی منزل مقصود تک جا پہنچے۔ اس وقت نہ کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ مملکت تو مل گئی ہے، اب اس میں کس قسم کا نظام قائم کیا جائے، نہ یہ تنازع پیدا ہوا کہ فلاں قسم کا معاشی نظام اسلامی ہے یا غیر اسلامی۔ انہوں نے چلنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے پہنچنا کہاں ہے، اس لیے منزل پر پہنچنے کے بعد کسی کے دل میں یہ سوال نہ ابھرا کہ یہ ہماری منزل مقصود ہے یا نہیں۔ ان میں سے ہر فرد جو اس سوسائٹی کا ممبر بنا تھا سب کچھ دیکھ بھال سوچ سمجھ کر ممبر بنا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو معلوم تھا اور حتمی اور یقینی طور پر معلوم کہ اس سوسائٹی کا مقصود و منتہا کیا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارا فریضہ کیا۔ یہ افراد اس سوسائٹی کا ممبر بننے کے بعد اپنے آپ کو اس مقصد کے حصول کے لیے تیار کرنے اور اس کے اہل بننے میں مصروف رہے۔ جب انہوں نے اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کر لی تو مقصد حاصل ہو گیا، یعنی اسلامی نظام قائم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ اس نظام کے استحکام اور فروغ اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس کی حفاظت و مدافعت کے لیے مصروف جدوجہد رہے۔ یہ ہے وہ طریق جس کے مطابق صدر اول میں یہ نظام قائم ہوا، یعنی اس نظام کے اصول و اقدار کو بدلائل و براہین دوسروں کے ذہن نشین اور دل نشین کرانا، اور جو اس طرح ان کی صداقت تسلیم کر لے مناسب تعلیم و تربیت سے ان کی انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، اور یہی طریق ہر اس شخص اور ہر اس جماعت کو اختیار کرنا ہوگا جو صحیح اسلامی نظام کے قیام کی داعی ہو۔ اس پر ہمارا نوجوان طبقہ جس کے جذبات کو مسلسل مشتعل کیا جا رہا ہے تلملا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ملک میں غریبوں پر گوشہ عافیت تنگ ہو رہا ہے، انہیں زندگی کے دن گزارنے مشکل ہو رہے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا، نہ رہنے کو مکان ہے، نہ علاج کے لیے 4 پیسے۔ غریبوں اور ناداروں کو روٹی کپڑے کی آج ضرورت ہے، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک انتظار کرو جب تک قوم میں نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا ہو جائے، اور نہیں سمجھتے کہ تا تریاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری ظلم کے سر ہونے تک۔ مجھے اپنے عزیزوں کی بیتابیت تمنا کا پورا احساس ہے، اور جہاں تک غریبوں کی مشکلات کا تعلق ہے انہیں شاید معلوم نہ ہو کہ معاشی مسئلہ کو ملک میں آج ابھارا گیا ہے، اور میں گزشتہ 20 سال سے مسلسل اس کے لیے پکار رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ان نوجوانوں کو کہوں گا کہ تپِ دق کا علاج راتوں رات نہیں ہو سکتا، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور مریض اور تیمارداروں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس مدت کو صبر و تحمل سے گزاریں۔
اس قسم کی ایک اور مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک کسان کے ہاں من بھر گندم بیج کے لیے رکھا ہے اور اس کے بچے بھوک سے دلک رہے ہیں۔ بچوں کی بھوک کا تقاضا ہے کہ وہ اس گندم کو پسوا لائے اور بچوں کو روٹی کھلا دے۔ اس سے بچوں کی 2-4 دن کی بھوک کا علاج تو ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کی بھوک کا مستقل علاج یہی ہے کہ بیج کو کھیت میں بویا جائے اور فصل پکنے تک کا انتظار کیا جائے، اور اس دوران میں بچوں کی روٹی کا کوئی اور انتظام سوچا جائے۔ صحیح انقلاب کے لیے عزیزان من وقت درکار ہوتا ہے، اور ہماری ہزارہا تمناؤں اور آرزوؤں، بیدادیوں اور اضطرابیوں کے باوجود فطرت اپنے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں کرتی۔ ہمارے یہ نوجوان چین کی مثال پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے چند دنوں میں کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ ان کی بھول یہ ہے کہ وہ اس انقلابی جدوجہد کی مدت کو اس دن سے شمار کرتے ہیں جب وہ محسوس طور پر دنیا کے سامنے آیا۔ جس زمانے میں وہ لوگ نہایت خاموشی سے اس کی تیاریوں میں مصروف تھے، وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ چین کے مشہور مجلہ پیکنگ ریویو کی 20 مارچ 1970 کی اشاعت میں انقلاب چین کے قائد ماؤ زے تونگ کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا، یہ ہمارے بےتاب نوجوانوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ اس میں ماؤ زے تونگ نے یہ لکھا تھا کہ دانشوروں کا مسئلہ آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے، اور آئیڈیالوجی سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے جبر و استبداد کے بھونڈے طریقے نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہوتے بلکہ تاریخ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہمارے رفقاء کو معلوم ہونا چاہیے کہ نظریاتی تبدیلی کے لیے بڑے طویل المیعاد صبر آزما اور استقامت طلب پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے اور نہ ہی ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ محض چند لیکچروں اور جلسوں سے لوگوں کے نظریات، قوموں کے نظریات صدیوں میں جا کر مرتب ہوتے ہیں، اس لیے انہیں راتوں رات بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ کام جبر و استبداد سے نہیں ہوگا، لوگوں کے قلب و دماغ کو رفتہ رفتہ اس تبدیلی کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ یہ ماؤ زے تونگ کے الفاظ ہیں۔ آپ سوچئے کہ جب اس انقلاب کے لیے جسے محض خارجی معاشرہ میں برپا کرنا مقصود ہو، اس قسم کے طویل المیعاد صبر آزما پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس انقلاب کے لیے جس میں انسان کے غلط معتقدات، نظریات، تصورات، اعمال و افکار کو صحیح نظریات سے بدلنا اور انسانی سیرت و کردار کے ہر گوشے کو ایک جدید قالب میں ڈھالنا مقصود ہو، کس قدر سکون و ثبات کے ساتھ صبر آزما مراحل میں سے گزرنا ہوگا۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ غریبوں اور محتاجوں کی مصیبتوں کو علی حال ہی رہنے دیں اور ان کی کوئی مدد نہ کرے۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا نصب العین قرآن کا معاشی نظام رکھیں جس میں ہر نوع کی سرمایہ داری کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور قوم کی دولت ابنائے قوم کی ضروریات پورا کرنے کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ اس نصب العین تک بتدریج پہنچا جائے گا، اس لیے اس کی طرف اس طرح قدم بڑھائیے کہ ملک میں فساد نہ برپا ہونے پائے اور ضرورت مندوں کی مرفع الحالی کی شکلیں نکلتی چلی جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے نوجوانوں کے دل میں قانون شکنی اور سرکشی کے جذبات ابھارنے کی بجائے انہیں قانون کا احترام سکھایا جائے، ان میں اخلاق حمیدہ کی آرزوؤں کو بیدار کیا جائے، ان میں معاملات کو ٹھنڈے دل سے سوچنے اور حل کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ اگر پیش نظر مقصد موجودہ نظام میں جیسا کچھ یہ ہے اقتدار حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی نہایت پرامن آئینی طریقہ اختیار کیا جائے۔ ملک میں معاشی تبدیلی کے لیے قانونی اصلاحات کی طرف قدم اٹھایا جائے، لیکن اسے اپنے پروگرام کا منتہا نہ سمجھ لیا جائے، اسے محض عارضی تدبیر سمجھا جائے، منتہا افراد قوم کے دل و دماغ میں صحیح قرآنی تبدیلی قرار دیا جائے۔ اس تبدیلی کی بنیادی شرط ایمان بالآخرت، یعنی اس حقیقت پر کامل یقین
کہ انسان کا کوئی عمل حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات تک بھی اپنا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ان نتائج کا خمیازہ ہر انسان کو بھگتنا ہوگا، خواہ اس زندگی میں سامنے آ جائے، خواہ وہ مرنے کے بعد سامنے آئے. اس ایمان کے بعد قانون کی اطاعت یا مستقل اقدار کی پابندی نہ پولیس کے ڈر سے کی جائے گی، نہ قید و بند کے خوف سے. یہ چیز اس شخص کے دل کی آواز اور زندگی کا تقاضا بن جائے گی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جسے اسلامی نظام کہتے ہیں، اور یہ نقطہ پھر بڑا غور طلب آ گیا عزیزان وان، قرآن نے بتایا ہے کہ جسے اسلامی نظام کہتے ہیں اس وقت قائم ہوگا جب کیفیت یہ ہو کہ لوگ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر نزاعی معاملہ کے تصفیے کے لیے تیری طرف رجوع کریں، یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ ہر معاملہ میں فیصلہ کرنے والی اتھارٹی کی طرف رجوع کریں. اور اس کے بعد ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر جو فیصلہ تو دے اس کے سامنے اس طرح سرے تسلیم خم کریں کہ ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف کوئی گرانی محسوس نہ ہو. جب تک معاشرے میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو آپ کسی نظام کو اسلامی نہیں کہہ سکتے، خواہ اس کی شکل و صورت کیسی ہی اسلامی کیوں نہ دکھائی دے. اور ظاہر ہے کہ قلب و نگاہ میں ایسی تبدیلی ہنگامہ خیزیوں اور زور آزمائیوں سے پیدا نہیں ہو سکتی، یہ صرف فکری تحریک سے پیدا ہو سکتی ہے جس کا مقصد افراد معاشرہ کی قرآنی خطوط پر تعلیم و تربیت ہو. میں نے عزیزان مان جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے تحریک پاکستان میں اپنی بساط کے مطابق حصہ لیا تو اس لیے کہ میرا ایمان تھا کہ اسلام ایک زندہ نظام حیات اسی صورت میں بن سکتا ہے جب اس کی اپنی آزاد مملکت ہو. اور قرآن کریم پر غور و تدبر سے یہ حقیقت بھی مجھ پر واضح ہو گئی تھی کہ اپنی آزاد مملکت میں اسلامی نظام اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب نونہالان ملت کی تعلیم و تربیت قرآنی خطوط پر کی جائے، جس سے ان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ مستقل اقدار خداوندی کی پابندی ان کی زندگی کا داخلی تقاضا بن جائے اور اس کے خلاف ان کے دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ ہو. میں نے اس کے لیے طلوع اسلام کی فکری تحریک کی بنیاد رکھی جو بتوفیق عز اس 22 سال کے عرصے میں کامل سکوت و سکون سے اس طرح آگے بڑھتی چلی گئی جس طرح طلوع ماہتاب کے ساتھ چاندنی کی حسین چادر نہایت خاموشی سے فرش صحرا پر بچھتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے، یا بیٹے کے نغمہ محمد میں اس آسمانی ندی کی طرح جسے اقبال نے ان الفاظ سے دو آتشا کر دیا ہے کہ بنگر کے جوئے آب کے مستانہ میرود با خود یگانا از ہما بے گانا میرود. گوئے کی یہ نظم میں سمجھتا ہوں جی ہمارے نعتیہ لٹریچر میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور جس خوبصورتی سے اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی انہی کا حق تھا. بنگر کے جوئے آب کے مستانہ میرود با خود یگانا از ہما بے گانا میرود. اس تحریک نے تحریک طلوع اسلام نے کبھی کسی ہنگامے میں حصہ نہیں لیا. اس نے قوم کو سوچنا سکھایا اور قرآنی روشنی میں سوچنا سکھایا. میں نے قوم سے یہ کہا کہ ہم جس قسم کے مسلمان بھی ہیں ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس خطہ پاک کو بیرونی خطرات سے محفوظ اور اندرونی خلفشار سے معمون رکھیں. اس کے ساتھ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کرنا چاہیے جس سے وہ اسلامی زندگی کا پیکر بن کر ابھریں. اس سلسلہ میں میں نے پاکستان میں مروجہ طریق و نصاب تعلیم میں تبدیلی کی طرف قوم کی توجہ بالعموم اور ارباب حل و عقد کی بالخصوص مقبول کرائی اور اپنی اس کوشش کو مسلسل جاری رکھا. لیکن
مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حضرات اپنے اپنے مقاصد میں جذب رہے اور جس مسئلہ پر قوم اور پاکستان کے مستقبل کا انحصار تھا اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ ہم عزیزان مان آج جس قوم کے ہاتھوں اس قدر نالا ہیں، یہ قوم مریخ سے نہیں ٹپک پڑی، یہ وہی قوم ہے جسے ہم 20-22 سال سے اپنی درسگاہوں، اسکولوں، کالجوں، مکتبوں اور دارالعلوموں میں تیار کرتے رہے ہیں۔ اس قوم کو بنایا ہم نے خود ہی ایسا ہے، اور جب یہ ایسی بن چکی ہے تو ہم اسے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ تم ایسی کیوں ہو۔ اور طرفہ تماشا یہ کہ ہم موجودہ قوم کے ہاتھوں نالامی ہیں اور اسی قسم کی قوم تیار کرنے میں مصروف بھی، یعنی ہم اپنی مروجہ تعلیم کے برگبار سے اس قدر ملول خاطر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اسے علی حال ہی جاری بھی رکھے ہوئے ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کے لیے تیار نہیں۔ میں نے عزیزان من چاروں طرف سے ہار تھک کر سر مستیاں گناہ نہیں، لیکن اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں۔ اس درسگاہ میں جو ہمارے پیش نظر ہے، نصاب تعلیم تو وہی ہوگا جو یونیورسٹی تجویز کرتی ہے، تاکہ یہاں کے فارغ التحصیل طلباء تعلیم کے عام میدان میں کسی سے پیچھے نہ ہوں، لیکن اس نصاب کو پڑھایا اس طرح جائے گا کہ طلباء میں اس بات کے پرکھنے کی تمیز پیدا ہو جائے کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا، کون سی چیز قرآنی نظریہ زندگی اور مستقل اقدار کے مطابق ہے اور کون سی ان کے خلاف، اور اس کے بعد ان میں ایسی استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ قرآنی نظام حیات کو دنیا کے سامنے علوم حاضرہ کی روشنی میں اس طرح پیش کر سکے کہ سننے اور سمجھنے والے علی وجہ البصیرت پکار اٹھیں کہ انسانیت کی مشکلات کا حل اس نظام کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتا۔ ہم عزیزان من آج کل اسی درسگاہ کے قیام کی کوششوں میں مصروف ہیں کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، یہی وہ نوجوان ہوں گے جو عوامی اور ہنگامی تحریکوں کا خس و خاشاک بننے کی بجائے قرآنی فکری تحریک کا وہ شجر طیب بنیں گے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس کی جڑیں پاتال میں ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں میں جھولے جھولتی۔ انہی کے ہاتھوں دین کا نظام بھی قائم ہوگا اور یہی دہی خان انسانیت روٹی کے مسئلے کا صحیح حل بھی پیش کر سکیں گے۔ علامہ اقبال نے اپنے 1932 کے خطبہ صدارت میں کہا تھا، بڑا عمدہ فکرہ ہے ان کا، کہ موسولینی نے کہا ہے کہ جس کے پاس فولاد ہے اس کے پاس روٹی ہے۔ اس نے یہ کہا، ون ہو ہیز اسٹیل ہیز بریڈ، جس کے پاس فولاد ہے اس کے پاس روٹی ہے۔ علامہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ نہ یوں کہو، یوں نہ کہو جیسا تم کہہ رہے ہو کہ جس کے پاس فولاد ہے اس کے پاس روٹی ہے، یوں کہو کہ جو خود فولاد ہے اس کے پاس سب کچھ۔ فکر و نظر کی تبدیلی عزیزان من سیرت و کردار کی پختگی سے انسان کو فولاد بنا دیتی ہے، اور یہ وہ فولاد ہے جسے کبھی زنگ نہیں لگتا، اور یہی طلوع اسلام کی تاریخ کا منتہا ہے۔ والسلام علیکم برادران۔